الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارٹ نمبر 1۔ آیت الکرسی کی فضیلت سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی من کل دبر صلاۃ مکتوبۃ لا یمنع من دخول الجنہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ و رسول اعلم۔ پھر مجھے کہا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم۔ اور ایک اور لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا، لیکن تینوں دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو پکڑنا اور ان کے حجت اور بہانوں کا پیش کرنا۔ پھر تیسرے مرتبہ انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا، جب آپ اپنے بستر پر جاؤ آیت الکرسی پڑھو تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایک محافظ آپ کے لیے مقرر کر دے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھا تو شیطان لیکن بات صحیح کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ رات کو ہم بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھا کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، قدرت الہی کے 3 مشاہدے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 تھا آیت نمبر 260۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ جھگڑا پیش آیا تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑا اور ایک کو مار دیا اور کہا، دیکھو زندہ میں بھی کر سکتا ہوں اور مار میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اگر تو بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہوا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ چھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے ہی طلوع کر لے گا۔ کے مشاہدے میں سے نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس شخص کی مثال جو گزرا ایک بستی کے پاس سے اور وہ کہنے لگا کہ کیا اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مارے رکھا 100 سال تک۔ 100 سال بعد اس کو اٹھایا تو اس سے پوچھا، کتنے دن تک ٹھہرے؟ اس نے کہا، دن یا دن کا بعض حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے ہو یہاں پر۔ تو یہ صحیح حدیث میں کوئی اس کا نام نہیں آیا کہ یہ شخص کون تھا، لیکن بعض تابعین نے اس کا نام عزیر علیہ السلام بتایا ہے۔ نمبر 3، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ 4 پرندے پکڑو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو ملا کر پھر مختلف پہاڑوں پر رکھو، ان کو آپ بلاؤ تو وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب پکارا تو وہ ایسے ہی ان کے پاس اڑ کر آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین ان آیتوں میں یہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے مشاہدے کے طور پر مردے کو زندہ کیا ہے اور ان پرندوں کو میں نے زندہ کیا ہے، اسی طرح روز قیامت بھی میں لوگوں کو زندہ کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ان 7 خوشوں کی ہے جس میں ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے تو اس کو 700 گنا بڑھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سود کی ممانعت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 تھا اور آیت نمبر 279۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح ایک خپتی کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو جو باقی ماندہ جو بچا ہے، جو ایکسٹرا ہے، زائد ہے، تمہارے اصل مال سے زیادہ ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الربا وآکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ ہم سواء، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے لعنت کی ہے سود والے پر، سود کھانے والے، سود کھلانے والے پر، اور اس کے جو رائٹر ہوتے ہیں لکھنے والے، اور اس کے لیے جو گواہ بن کر جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں یہاں تھوڑے سا عرض کروں گا کہ جو قسطوں کا کاروبار ہے یہ بھی جو ہے سود میں آتا ہے، اس وقت جب نقد کا ریٹ الگ ہو اور قسطوں کا ریٹ جو ہے زیادہ ہو، نقد کے مقابلے میں زیادہ ہو، تو یہ سود میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلو کسہما والربا، جس چیز کے 2 ریٹ مقرر ہو، نقد کا الگ ہو اور قسط کا الگ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کم کرے، قسطوں پہ دے رہا ہے تو نقد والی ریٹ پہ دے، اگر قسطوں پہ زیادہ دے گا تو فلو پہ تو وہ الربا عین سود ہوگا۔ تو قسطوں کا کاروبار اس وقت جائز ہے جب وہ قسطوں پر بھی اسی قیمت پر دیں جو نقد کی قیمت پر دے رہے ہیں، 2 ریٹ مقرر نہ ہو، قسطوں کا ریٹ زیادہ ہے اور نقد کا کم ہے، اس صورت میں سود ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 5، آیت مداہنہ اور لین دین کے احکام و مسائل، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو ایک وقت مقرر تو اس کو لکھو، اگر ادار کی لین دین ہو تو لکھنا بھی چاہیے اور وقت بھی مقرر کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیات سے بے سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ بے سلم یا سلف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ذرا سنیں۔ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے، اسے کہتے ہیں بے سلف بے سلم۔ اس بے کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جو شخص کسی چیز میں سلف کرے وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ پوائنٹ نمبر 6، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 تھا 286، آخری 2 آیات وہ یہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر، اور دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ آخر تک۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان کی فضیلت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی ہر چیز سے کافی ہوں گی، جادو، جنات اور بہت سارے مسائل، بہت سارے غموں سے، بہت سارے پریشانیوں سے اس کے لیے کافی ہوگی، اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 تھا 46۔ نمبر 1، مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے اللہ نے پھل عطا کیے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو اللہ روکے کوئی دے نہیں سکتا، تو یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ نمبر 2، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے بانچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے وہ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہے وہ مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو یہ قیامت کے دن لوگ
لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں اس حوالے سے کہ باب ہے لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام سے ہی پکارا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 4، بدر میں 313 صحابہ کرام نے 1000 کافروں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی بدر والے دن، اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بدر میں مسلمانوں کو، جبکہ ان کے پاس ذرا بھی کم تھے، سامان بھی کم تھے، اللہ نے ان کو فتح دی۔ کافروں کے پاس ہر چیزیں زیادہ تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، ذرے بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت میں سے ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر وقت، ہر کٹھن مرحلے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، مباہلہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ سے اگر یہ جھگڑا کریں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا تو ان سے کہہ دو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے خواتین کو بلاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اہل نجران مباہلے سے ڈر گئے، انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نجران والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کا ارادہ رکھتے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آپ ان سے جو ہے نا مباہلہ نہ کریں، کیونکہ آپ ان سے مباہلہ کریں گے اگر یہ حق پر ہوئے تو ہم بھی برباد ہوں گے اور ہمارے آنے والے نسل بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر وہ راضی ہو گئے اور کہا آپ ایسے شخص کو بھیجیں جو امانت دار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر ایک آپ علیہ السلام کا دیکھنے لگا کہ کس کو اللہ کے نبی بھیجیں گے، اللہ کے نبی کی نظر میں کون زیادہ امانت دار ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو آواز لگائی اور کہا کہ آپ اٹھیں اور آپ ان کے ساتھ جائیں، اور فرمایا امین عادل الامہ، اس امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ پوائنٹ نمبر 9، تمام انبیاء سے عہد و میثاق، آل عمران آیت نمبر 81 تا 82۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا تمام پیغمبروں سے کہ جو تمہارے پاس تمہیں دی گئی ہے کتاب اور حکمت میں سے، اور فرمایا کہ تم ضرور پیغمبروں کی مدد کرو گے، ان کی تائید کرو گے۔ ان آیات سے مقصود ایسے دلائل کی وضاحت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 10، آل عمران آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ ایک روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ قرآن۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔